بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سيكون في آخر الزمان خسف وقصف ومسح. محترم علماء حضرات، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، شہر کے اندر یہ چلنے والا 15 روزہ پروگرام جو 15 دن کے بعد کسی ایک مسجد کے اندر منتقل ہوتا ہے، یہ اصلاحی تربیتی پروگرام ہے. ان جلسوں کے انعقاد کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر احساس بیداری پیدا ہو جائے، ہمارے ایمان کے اندر حرارت و حرکت، ذمہ داری پیدا ہو جائے، تمام لوگوں کا جمع ہونا اور کرنا، جلسے کے لیے تمام تیاریاں کرنا، وقت دینا، یہاں آپ کا آنا اور جانا، یہ سارا کا سارا رائے گاہ نہیں ہے. اس کے ایک ایک لمحے کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دے گا. جو بھی اس طرح کے دینی کام کے اندر شریک رہتے ہیں، حصہ لیتے ہیں، سبقت کرتے ہیں، ہر طریقے سے، کیونکہ ان پروگرام کے کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہماری جو ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے ان ذمہ داریوں کا ہمیں احساس ہو جائے. کیونکہ آج جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں، جو حالات پورے ملک کے اندر یا دنیا بھر کے اندر بنا دیے گئے ہیں، ان حالات میں ہماری ذمہ داری کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے. میرا جو موضوع مجھے دیا گیا، نوجوانوں کا بگاڑ، اسباب اور علاج. دراصل نوجوانوں سے خطاب تو اس لیے ہوتا ہے کہ دنیا کی یہ تاریخ رہی ہے، جب بھی جس قوم نے اس دنیا کے اندر ترقی کی ہے، حکومت کی ہے، اس دنیا کے اندر اپنا نام تاریخ کے صفحات میں لکھوایا ہے، تو اس میں نوجوانوں کا کردار رہا ہے. نوجوان ہی وہ طاقت ہے جو پورے سسٹم کو پلٹ سکتی ہے. نوجوان اور مسلم نوجوان، جب یہ لفظ آتا ہے تو ہماری ذمہ داری کس طرح سے چاروں طرف سے بڑھ جاتی ہے. مسلمان نوجوانوں کی ذمہ داری موجودہ حالات کے اندر عصر حاضر میں کس طرح کی ہونی چاہیے. مسلم نوجوان کو اپنی جو صفات ہیں، کن صفات سے ان کو متصف رکھنا چاہیے. نوجوانوں کے تعلق سے، مسلم نوجوانوں کے تعلق سے قرآن کریم میں کن صفات کا اللہ نے ذکر کیا ہے، احادیث رسول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کن صفات کا ذکر کیا ہے. مسلم نوجوان کو ان حالات کے اندر کن کن ذمہ داریوں کو اپنا اٹھانا چاہیے، یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے. قرآن کریم فرقان حمید کی آیات کریمہ سے ہم اپنے موضوع کی شروعات کریں
اور ان آیات کریمہ کے تراجم کو سننے کے بعد ہم پھر یہ احساس کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر کیوں بھیجا تھا اور ہم کن کاموں کے اندر لگ گئے ہیں، ہماری ذمہ داری کیا تھی اور ہم کن کن ذمہ داریوں کے اندر لگے پڑے ہیں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوجوانوں سے خطاب خطبہ کے اندر، بیان کے اندر، موضوع کے اندر، اس میں بچے بھی شریک ہو جائیں گے، اس میں بزرگ بھی شریک ہو جائیں گے، کیونکہ موضوع تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ لیکن نوجوان اپنی ذمہ داری کو اگر ادا نہیں کریں گے اور اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھیں گے تو بگاڑ جن حالات کا ہم نے سامنا کر رہے ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ بگاڑ ہمارے سامنے آنے والے ہیں۔ جب مسلم قوم سو جاتی ہے یا کسی قوم کے نوجوان سو جاتے ہیں تو پھر باطل طاقتیں جو چاہے اور جس طرح سے چاہے اور جب چاہے ان نوجوانوں کو اپنے فیور میں کر کے ان سے وہ کام کراتی ہے جس کام کو کرنے کے لیے اپنا انہوں نے ایجنڈا بنا رکھا ہے۔ اپنی 100 سالہ تیاری جس کام کے لیے انہوں نے کی ہے اس کام کو پھر وہ خود نہیں کرتی، ایسے خرافات اور بدعات کے اندر ڈوبے ہوئے نوجوانوں سے کرواتی ہے، جو کہ آج مسلم نوجوان کر رہے ہیں۔ اسلامی دشمنوں کے کام کو آج مسلم نوجوان انجام دے رہے ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید میں سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہو، اور اس کے ساتھ یہ کہ تم خود اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ کیا صفات بیان فرمائی اس قوم کی کہ تم کوئی ایک عام انسان نہیں ہو، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی ذمہ داری دے کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تمہیں لوگوں کی اصلاح کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تم بہترین امت ہو۔ تمہیں اللہ نے کیا لقب دیا؟ تم دنیا کے تمام لوگوں میں بہترین لوگ ہو، تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو، تم لوگوں کو برائی سے روکتے ہو، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تم اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہو۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ یأمرون بالمعروف ینہون عن المنکر، تم میں ایک جماعت، ایک گروہ ایسا ہمیشہ ہونا چاہیے کہ رہنا چاہیے کہ جو کیا کرے، لوگوں کو برائی سے روکتے رہے اور لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتا رہے۔ یہ وہ گروہ ہوگا جس کے بارے میں اللہ نے کہا اولئک هم المفلحون، یہ گروہ کامیاب ہے، یہ جماعت کامیاب جماعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں تیسری آیت میں بیان فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو تمہیں ایک درمیانی امت بنایا ہے، امت وسط اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، بنایا ہے، اور تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ اور نبی تمہارے اوپر گواہ بن جائے۔ یہ جو 3 آیت کریمہ آپ نے سنی ہے، ان آیات کریمہ کے اندر جو موضوع آپ نے سنا ہے، جو اس کا ترجمہ آپ نے سنا ہے، تینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بہترین امت قرار دیا گیا ہے، امت کے اندر سب سے بہترین لوگ تمہیں قرار دیا گیا ہے، تمہیں امت وسط یعنی اعتدال والی امت، تمہیں درمیانی امت، بہترین امت، انصاف والی امت، خیار امت یعنی امت کے سب سے بہترین درمیانی راہ چلنے والے اور انصاف کی راہ چلنے والے افضل انسان، شقا سب سے بہتر تم لوگ ہو۔ اب یہ ساری صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، لیکن حالات آج ایمان والوں کے یہ بن گئے کہ یہ ساری صفات ہمارے اندر ہونا چاہیے تھا، لیکن ان ساری صفات سے ہم منکر ہو چکے ہیں، ان ساری صفات کے اپوزٹ ہو چکے ہیں۔
چاہیے تو یہ تھا کہ مسلم نوجوان کے اندر یہ صفات ہوتی کہ وہ آج نوجوانی کا کردار ادا کرتے، وہ نوجوانی کی ذمہ داری کو ادا کرتے، وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے، وہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے، وہ لوگوں کو برائی سے روکتے، اللہ پر ایمان خود بھی رکھتے، ایمانی صفات اپنے اندر پیدا کرتے، لوگوں کو ایمانی صفات کی دعوت دیتے، لوگوں کے اندر ایمانی حرکت پیدا کرنے کے لیے کوشاں رہتے، لوگوں کے اندر بگاڑ جو پیدا ہو گئے ہیں، خرافات جو پیدا ہو گئی ہیں، نئے نئے طرح کے جراثیم پیدا ہو گئے ہیں، گناہ کے ایسے ایسے جرائم پیدا ہو گئے ہیں جو پچھلی قوموں کے اندر بھی موجود نہیں تھے، آج اس امت مسلمہ کے نوجوانوں کے اندر موجود ہیں۔ افسوس ہے دوستو، اللہ نے کہا تمہارے اوپر اتنے سارے لقب یہ دیے، بہترین القاب سے ملقب کیا، بہترین صفات کا حامل تمہیں بنایا، لیکن ان تمام حاملین صفات کو آپ نے کیا کر دیا؟ ان سے اعتراض کر دیا۔ شراب کو، جوا کو، نشے کو، سٹے کو اور بیاج کو، سود کو، بد اخلاقی کو، زبان درازی کو، غیبت کو، الزام تراشی کو، زنا کو، تمام جتنے بھی ناسور ہیں معاشرے کے، آج انہی نوجوانوں کے اندر موجود ہیں۔ جو نوجوان اپنی تاریخ لکھتا ہے اور آنے والی نسل اس نوجوان کو یاد کرتی ہے، وہ کیا ہماری تاریخ لکھے گی؟ وہ کیا آپ کی تاریخ لکھے گی؟ کیا کن اوصاف سے آپ کو متصف کرے گی؟ دوستو، مسلم نوجوانوں کا بگاڑ کی بات کریں تو سارے بگاڑ ہی ہیں۔ اگر نیکیاں گننا شروع کرے تو 2-4 گننے کے بعد کاؤنٹنگ ختم ہو جائے گی، لیکن اگر بگاڑ گننا شروع کرے نوجوانوں کے، مسلم نوجوانوں کے، تو جتنے میں نے گنائے ہیں سارے عیب آج مسلم نوجوانوں کے اندر موجود ہیں۔ ایک مسلم نوجوان یہ نظریہ بنا چکا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ حلال سے تو گھر کا صرف چولہا جلا سکتے ہو۔ یہ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، اور مسلمانوں میں وہ لوگ بھی جو اپنے آپ کو اصل مسلمان کہنے کے دعوے دار ہیں کہ ہم سچے والے مسلمان ہیں، ہم سب سے بہتر ہیں، ہم سب سے اچھے والے مسلمان ہیں، ان لوگوں کے نظریات اور خیالات بھی چینج ہو رہے ہیں، دنیا پرستی چھا رہی ہے، حلال و حرام کی تمیز ہو رہی ہے، یہاں تک کہ جو سب سے اہم دعویٰ ہے عقیدے کا، اس عقیدے کے اندر بھی جو ہے چھید کر دیے گئے ہیں۔ دوستو، وہ عقیدہ بھی جا رہا ہے ہمارے ہاتھوں سے، ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں سے، ہمارے گھروں کے اندر شرک آ رہا ہے۔ دوستو، بگاڑ کے بے شمار راستے کھول دیے گئے، جہاں اللہ نے اتنی ساری صفات دی ہیں، اتنے سارے معاملات ہمیں، اتنے سارے لقب، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو امت وسط کے اندر پیدا فرمایا۔ اللہ رب ذوالجلال نے تمہیں آخری امت کے اندر پیدا فرمایا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی آپ کو بنایا، یہ شرف ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احسان ہے۔ مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، اللہ رب ذوالجلال کا احسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو یہ جمعے کا دن دیا ہے، یہ بطور احسان ہے، یہ بطور عید ہے، یہ بطور احسان ہے، یہ بطور ہدیہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ آخری امت ہو، سب سے آخر میں آپ کو بھیجا گیا ہے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، میرے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں ہے۔ پچھلے لوگوں کو ہفتے کا دن دیا گیا عید منانے کے لیے، اتوار کا دن عید منانے کے لیے دیا گیا، خوشیاں منانے کے لیے دیا گیا، لیکن آپ کو جمعے کا دن خوشی منانے کے لیے دیا گیا۔ آپ کو سب سے آخر میں بھیجا گیا ہے، سب سے آخری امت ہو، لیکن میدان حشر میں اسی جمعہ کی وجہ سے، اسی جمعہ کی برکت کی وجہ سے سب سے پہلے حساب و کتاب آپ کا ہوگا، اور جنت میں بھی اور جہنم میں بھی جس کا جیسا عمل ہے، اسی امت میں سے سب سے پہلے جنت کے اندر جائیں گے لوگ۔ یہ اعجاز ہے، اس نبی کا امتی بنایا جسے امام الانبیاء کا لقب دیا، ختم المرسلین کا لقب دیا، اور ایک ایسی کتاب دے دی جوامع الکلم کی شکل میں جو دیگر کسی انبیاء کو نہیں دی اللہ نے۔ وہ قرآن آپ کے پاس موجود ہے، وہ احادیث، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا ذخیرہ آپ کے پاس موجود ہے۔ وہ صفات جو آج صحابہ کے اندر، صحابہ کی صفات ہیں،
وہ مسلم نوجوانوں کے اندر ہونا چاہیے تھی، لیکن آج وہ صفات ہمارے نوجوانوں میں دکھائی نہیں دیتی ہے۔ جو ذمہ داری صحابہ نے ادا کی ہے اس دین کے تئیں، وہ ذمہ داری آج مسلم قوم کو ادا کرنا چاہیے تھا، نوجوانوں کو ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن اگر دور دور تک دیکھا جائے تو نوجوانوں نے تو مسجدوں سے دشمنی کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دشمنی کی ہے، اور دشمنی کی ہے تو دوست علماء سے دشمنی کی ہے، مدارس سے دشمنی کی ہے، دین سے دشمنی کی ہے۔ یعنی نوجوانوں کو ان تمام چیزوں سے محبت کرنا چاہیے تھا، ان تمام چیزوں میں سب سے آگے رہنا چاہیے تھا۔ آج مسلم نوجوان افسوس ہے، صد افسوس ہے کہ ان تمام چیزوں سے دور ہو گیا دوستو۔ یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم اپنی ذمہ داری کو نبھاتے، اور آج جو جتنی باطل طاقتیں اسلام کے خلاف کھڑی ہوئی ہیں اور اسلام کے خلاف طرح طرح کے بیانات اور اسٹیٹمنٹ روزانہ شائع کر رہی ہے، یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ یہ باطل طاقتیں اپنے قدم نہ جما پاتی۔ ہم کھو گئے نشے کے اندر، ہم کھو گئے ہیں بد اخلاقی کے اندر، ہم کھو گئے ہیں سنتوں کی خلاف ورزی کرنا میں، ہم کھو گئے ہیں علماء سے دشمنی مول لینے میں، ہم نے مساجد سے اعتراض کر لیا، کمیٹی سے اعتراض کر لیا، دیندار لوگوں سے ہم نے منہ موڑ لیا۔ یہ آپسی تناؤ نے، انتشار نے، اختلاف نے ہمیں یہاں پر لا کر کے کھڑا کر دیا کہ اگر بات کی جائے بگاڑ کی، اور یہ بات کی جائے کہ بگاڑ قوم عاد کا کیا تھا، بگاڑ قوم سمود کا کیا تھا، قوم نوح کا کیا تھا، قوم اصحاب الایکہ کا کیا تھا، قوم شعیب کا کیا تھا، اور کفار مکہ کا کیا تھا، تو ان تمام بگاڑ کو یک ساتھ جمع کیا جائے، ان کے الگ الگ بگاڑ، ان کے الگ الگ خرافات، ان کے الگ الگ گناہ آج اجتماعی طور پر اس قوم کے اندر پائے جاتے ہیں۔ قوم عاد کا کوئی ایک خاص گناہ تھا، قرآن پڑھیے، کوئی ایک بڑا گناہ تھا جس کو اللہ نے قرآن میں گنایا۔ قوم سمود کا کوئی ایک بڑا گناہ تھا، اللہ نے قرآن میں اس بڑے گناہ کو گنایا۔ قوم شعیب کا ایک بڑا گناہ تھا، اس کو گنایا۔ قوم صالح کا کوئی ایک بڑا گناہ تھا، اس کو قرآن میں اللہ نے ذکر کیا۔ یہاں تو اجتماعی قوم لوط کا کوئی ایک بڑا گناہ تھا جس کو لواطت کی شکل میں احادیث رسول کے اندر گنایا گیا اور بتایا گیا۔ ان کے عذاب کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنایا اور بتایا کہ ہم نے قوم لوط پر کون سا عذاب بھیجا، کس کنڈیشن کے اندر بھیجا، قوم عاد اور سمود پر کس کنڈیشن میں بھیجا، اور اصحاب الایکہ پر، قوم تبع پر، قوم شعیب پر، قوم صالح پر، ان تمام کی گناہ بھی اللہ نے گنائے، ان کے اسباب بھی گنائے، ان کا عذاب بھی گنایا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ وہ سارے گناہ آج اس امت مسلمہ کے نوجوانوں میں اجتماعی طور پر پائے جاتے ہیں۔ جھوٹ، شراب، جوا، تجارت کے اندر بد اخلاقی، زبان کے اندر بد اخلاقی، نشہ، عورتوں کا غلط استعمال کرنا، زنا کی شکل میں، شراب کا مختلف شکل میں استعمال کرنا، لواطت کا جواز باقاعدہ، یہ تو اتنا عام ہو گیا ہے کہ اس کو تو باقاعدہ قانون بنا دیا گیا، اور باقاعدہ مانگ کی جا رہی ہے اس طرح کے ناسور کو، جو ناسور ہے اسلام کے اندر حرام ہے، ان کے خلاف ان کو اٹھایا جا رہا ہے اور ان پر قانون بنائے جا رہے ہیں، اور مسلم بھی ان کے ساتھ دے رہے ہیں چاہے پرسنٹیج کم ہے۔ مسلم قوم کے نوجوان، ان کا بگاڑ، ان کی ذمہ داریاں، ان کا علاج، ان کا اسباب، یہ تمام چیزیں ہم سمجھیں دوستو، ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ اگر بات کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دور کے اندر بھیجا تھا، تو اس دور میں جو ان کفار مکہ کے ان لوگوں کے حالات تھے، وہ جہنم کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ اللہ نے قرآن میں گنایا اس کو، وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم جہنم کے گڑھے کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے، ہم نے تمہیں بچایا ہے اس سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے، آپ کی بعثت کر کے، قرآن کریم بھیج کر کے، احادیث رسول کے ذریعے سے، نبی کی تبلیغ کے ذریعے سے اللہ نے اس دلدل سے نکالا، اس جہالت سے نکالا، اس خرافات سے نکالا۔ آج ہم اسی خرافات کی طرف، انہی بدعات کی طرف، انہی گناہ اور ناسور کی طرف، غیر ذمہ داری کی طرف ہم بھاگ رہے ہیں دوستو۔ نوجوانوں کو دیکھ لیں، کتنے نوجوان ہیں یہاں بیٹھے ہیں، جلسے کا پرچار 15 دن سے جمعوں میں اعلان ہوتا ہے، مساجد میں اعلان ہوتا ہے، نوجوانوں کی تعداد دیکھ لے کہ اتنے ہی گھر ہیں یہاں پر۔ یہ شہر کے اندر تمام مساجد میں اعلان ہوتا ہے۔ ہمارے جو نظریات ہیں، جو ہماری سوچ ہے، جو ہمارے خیالات ہیں، کہاں سے کہاں پہنچ گئے دوستو۔ ہم اپنی ذمہ داری کہاں ادا کر رہے ہیں؟
نوجوان اگر اپنی ذمہ داری ادا نہیں کریں گے، اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تک دل دے رکھی ہے، مزے لے رہے ہیں، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس رسی کو کھینچ لے گا تو سب سے بڑا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجے گا، اور ایسے عذاب بھیجے گا، ایسے عذاب بھیجے گا کہ الٹنے پلٹنے کا بھی موقع نہیں ملے گا، سانس لینے کا موقع نہیں ملے گا، جان بچانے کا موقع نہیں ملے گا، بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا، اور یہ سب ہو چکا ہے دوستوں۔ جتنی قومیں باطل میں نے گنائی ہیں، ان تمام کے ساتھ اللہ نے یہی کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی کیا، اور ایک دم نہیں کیا، پہلے سمجھایا، انبیاء نے محنت کی، 950 سال نوح علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے، لوط علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، یوسف علیہ السلام نے کس طرح سے سمجھایا، ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے سمجھایا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے، جاہلیت کے رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے دنوں رات محنت کرتے تھے۔ محنت کا عالم یہ تھا کہ آپ کی صحت اتنی ڈاؤن ہو گئی کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی محنت کا، آپ کی لگن کا اور آپ کی ٹینشن کا ذکر کر دیا، اور فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی، ہمیں تو ایسا لگتا ہے یہ قوم ایمان نہیں لاتی ہے، بگاڑ کو چھوڑ نہیں رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو اس ٹینشن میں آپ اپنی جان کو ہلاک نہ کر دیں۔ آج وہی بگاڑ ہمارے مسلم نوجوانوں کے اندر بھرا پڑا ہے۔ آج فیشن میں زنا کیا جاتا ہے، آج نوجوانوں نے اس میں اپنے پرائے کوئی بچے ہوئے نہیں ہیں۔ دیکھ لیجئے اپنے معاشرے کے اندر جا کر کے ذرا 10-20 گھر کو چھوڑ کر کے، اور محلے کے اندر جوا اور سٹا کے اڈے کھول دیے گئے ہیں، زنا کرائے پہ کرایا جا رہا ہے۔ پیسوں میں اور فیشن میں زنا جب چاہے آپ کر سکتے ہو، شراب جہاں سے چاہے آپ استعمال کریں، اور شراب کو تو اتنا عام کر دیا گیا، گاؤں دیہاتوں کے اندر شراب نہیں ملتی تھی، کوئی اگر پیتا تھا، کوئی پورے گاؤں کے اندر، یہ تو ہماری دیکھی ہوئی بات ہے، تو کوئی 1 یا 2 کی تعداد میں پورے گاؤں کے اندر ہوتا تھا، اور اگر اسے شراب پینا ہوتا تھا تو پورے گاؤں سے چھپ کر کے، دبک کر کے، اور وہ بھی مسلمانوں میں نہیں، غیر مسلمانوں میں، یہ ہمارا اپنا دیکھا ہوا ہے، اور اتنا چھپ کر کے، بچ کر کے پیتا تھا اور اپنے گھر کے اندر رہتا تھا۔ آج گاؤں کے اندر دیسی کے ٹھیکے الگ اور سرکاری کے ٹھیکے الگ کھول دیے گئے ہیں دوستوں، اور مسلمانوں کی کثیر تعداد شراب کو اپنا فیشن گاؤں کے اندر بھی بنا چکی ہے دوستوں۔ یہ چال آپ نہیں سمجھو گے، یہ باطل کی چالیں ہیں۔ یہ میں آپ کو بتاؤں ایک اشارہ، یہ جو اپریل فول منایا جاتا ہے اور مسلم نوجوان بڑے دھڑلے سے مناتے ہیں، اس کی تاریخ کو ذرا پڑھ لینا۔ اندلس میں 800 سالہ حکومت کی تھی مسلمانوں نے۔ 800 سالہ حکومت کرنے کی وجہ کیا تھی، پہلے تو یہ جان لے، اور پھر وہ حکومت چلی کیوں گئی، پھر یہ جان لے دوستو۔ حکومت کرنے کی وجہ تھی توحید۔ جب تک ان کا عقیدہ مضبوط رہا، اللہ پر توکل مضبوط رہا، اللہ پر ایمان مضبوط رہا، حکومت جاری رہی دوستو۔ 800 سال، 8 سال نہیں، 800 سال لمبا پیریڈ مسلمانوں کی حکومت رہی، مسلمان حکومت کرتے رہے۔ عیسائیوں نے دیکھا، یہودیت نے دیکھا کہ ایک لمبا زمانہ ہو گیا، یہ حکومت مسلمانوں سے کیسے چھینی جائے، یہ کیسے یہاں سے ان کو نکالا جائے، کیسے یہاں ان کو کھوکھلا کیا جائے۔ اپنے ایلچی بھیج دیے، جاسوس بھیج دیے، ایجنٹ بھیج دیے، جا کر کے دیکھا، پتہ نکالا کہ وجہ کیا ہے۔ نکالا تو کہ یہ قوم اللہ سے جڑی ہوئی ہے، اللہ کے علاوہ کسی غیر پر عقیدہ نہیں ہے، توحید بالکل مضبوط ہے، شراب جوا نشہ نہیں ہے۔ یہ پہنچا دیا اپنے آقاؤں کو خبر۔ سب سے پہلے وہاں ہے کہ مارکیٹ کے اندر نشہ اتارا گیا قلیل مقدار کے اندر، اور نشہ مارکیٹ میں اتارا گیا تو خریدار بھی پیدا ہو گئے، اور یہ سلسلہ چلتا چلا گیا۔ نشہ جب مارکیٹ میں آیا تو خریدار پیدا ہوئے، نشہ کرنے والے پیدا ہو گئے، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ وہ 800 سالہ حکومت نشے کی وجہ سے، جب نشہ ہوتا ہے تو خالی نشہ نہیں ہوتا، وہاں زنا بھی ہوتا ہے، وہاں عیاشیوں کے تمام طریقے موجود ہوتے ہیں، محفلیں سجائی جاتی ہیں، میٹنگیں لگائی جاتی ہیں، بیٹھکیں استعمال کی جاتی ہیں، اور جو جس کے پاس جتنی دولت ہوتی ہے اور جتنا عیش پرستی وہ کر سکتا ہے، پھر نشے کے بعد ہوتی ہے۔ نشہ پہلا ہے، پہلے نشہ اتارا، پھر اس کے بعد تمام چیزیں جو بھی بگاڑ کے ہیں وہ اتاری گئیں، اور آہستہ آہستہ
وہ 1 اپریل کو وہ غرناطہ میں جو آخری قلعہ تھا مسلمانوں کا وہ بھی چھین لیا گیا۔ اپریل فول جو 1 اپریل کو جو عیسائی خوشیاں مناتے ہیں، وہ آج کا مسلم نوجوان اپنی تاریخ نہیں جانتا، وہ لگا ہوا ہے رات میں جیسے ہی 12 بجتے ہیں اور لگا ہوا ہے میسیج بھیجنے میں، اپریل فول منانے میں، ایک دوسرے کو میسیج بھیج رہا ہے۔ میسیج میں کیا بھیجتا ہے؟ ساری کی ساری جھوٹی خبریں ہوتی ہیں، میرے تو بہنوں آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا، میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں یہ ہو گیا، دکان میں آگ لگ گئی، یعنی ٹوٹل ایسی نازیبا حرکتیں اور عادات اور باتیں ہوتی ہیں، ساری جھوٹ پر مبنی ہے، سارا جھوٹ لکھا ہوتا ہے، وہ لکھا جاتا ہے۔ دوستو یہ کون کر رہا ہے؟ مسلم نوجوان، اسے پتہ ہی نہیں ہے تو جس میں خوشی منا رہا ہے وہ تو تیرے ماتم کا دن ہے، یہ تیرے غم کا دن ہے۔ یہ نوجوان اپنی تاریخ کو پڑھے، نوجوان کو پڑھنا چاہیے، نوجوان کو سمجھنا چاہیے اللہ نے تجھے اتنے بہترین القاب سے ملقب کیا ہے، بہترین امت بنایا ہے، امت وسط بنایا ہے، خیر امت بنایا ہے، اللہ نے تجھے آخری امت میں پیدا کیا، تجھے اتنے سارے احسان دے دیے، قرآن جیسی کتاب تجھے دی ہے، احادیث کے شکل میں جوامع الکلم جو ہے تجھے اللہ کے رسول کی زبانی دیے گئے ہیں، یہ سارے احسان ہے۔ اللہ شفاعت کا حق ملے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو ایمان اگر ہمارا باقی رہا، ایمان والوں کے حق میں یہ مسلمان اس دھوکے سے نکل جائیں۔ یہ مسلمانوں کے اندر جو دھوکہ پھیلا دیا گیا ہے کہ جو مسلمان ہیں اس کے حق میں تو نبی شفاعت کریں گے، یہ بھی تو آپ یاد رکھیں کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں، ان میں سے اکثر مشرک رب نے قرآن میں کہہ دیا، اکثریت میں 60-70% آپ اوپر کو چلے جائیے، وہ مسلمان کہاں رہ گئے؟ پھر اگر دیکھیں گے تو چند اور تھوڑے قلیل اور مقدار کے اندر دکھائی دے گی پیورٹی۔ یہ وہم اور دھوکے سے باہر آ جائیے اور اپنی ذمہ داری کو سمجھیے، احساس کو سمجھیے۔ یہ جو سب کچھ ہو گیا، اتنا سارا بگاڑ پیدا ہو گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی یہ جو بگاڑ ہے ہمارے اندر کہ ہم نے اپنی تمام ذمہ داریوں کو پشے پش ڈال دیا، صرف مال کمانے کو، دولت کمانے کو، بیوی کو خوش کرنے کو، بچوں کو خوش کرنے کو ہی ہم نے اپنا پورا دین بنا لیا ہے دوستو۔ اور اللہ کی قسم معاف کیجئے گا، یہ ایک ایسی حقیقت ہے، یہ کڑوا سچ ہے، ہر انسان اسی تغودوں میں لگا ہوا ہے، بیوی ناراض نہ ہو جائے، بچوں کی جو فرمائشیں ہیں یہ پورا ہونا چاہیے۔ اسکول کے نام پر اسکول والوں نے اتنے سارے آپشن ہمارے سروں پر ڈال دیے ہیں کہ اگر ٹیوشن کے نام پر ڈال دیے، کورس کے نام پر ڈال دیے، پیرنٹس میٹنگ کے نام پر ڈال دیے، اور مہینے کے وائز فنکشنل کے نام پر ڈال دیے، نہ جانے کتنی ذمہ داریاں ٹوٹل ہمارے ماں اور باپ کا سارا مسئلہ اسکول میں لگا ہوا ہے۔ دین کا پتہ نہیں ہے، نماز کا پتہ نہیں ہے، مساجد کا پتہ نہیں ہے، علماء کی قدر نہیں ہے، دین کی قدر نہیں ہے۔ اللہ کی قسم قرآن کریم کے اندر جو آیت کریمہ موجود ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ خبردار اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے کم محبت کرتے ہو اور اپنے باپ سے، اپنے شوہروں سے، اپنی بیویوں سے، اپنے کھیت کھلیان سے، باغیچوں سے اور دنیا کی تمام آرائشوں سے اور زمین و جائیداد سے اگر تمہیں زیادہ محبت ہے تو سن لو اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ حتیٰ یاتی اللہ بامری، کہ تم ٹھہر جاؤ، انتظار کرو، رہو اسی موج مستی کے اندر یہاں تک کہ اللہ اپنا عذاب لے آئے۔ اگر یہی ہے دنیا اور ذمہ داری، ہم سمجھتے ہیں یہی مسلمان ہونا ہے، یہی ہماری ذمہ داری ہے، تو اللہ نے کہا ہے کہ تم جو ہے انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کوئی عذاب لے آئے۔ ہم اس دہانے پہ کھڑے، میں نے مثال دی کفار مکہ کی، جب نبی کو بھیجا گیا تو اس حالت میں عالم یہ تھا کہ جہنم کے بالکل قریب تھے، اللہ کے رسول نے، اللہ نے بچا لیا۔ آج ہم اسی دہانے پر کھڑے ہیں، بس انتظار ہے تو یہ کہ کب اللہ کا عذاب آئے، اور اللہ کے عذاب آ رہے ہیں ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کب زمین پھٹے گی وہی اللہ کا عذاب ہے، آسمان پھٹ کے پتھروں کی بارش ہوگی تو وہی اللہ کا عذاب ہے۔ یہ ہو رہا ہے، یہ اللہ کی نہ جانے کس وجہ سے، اللہ کی کون سے رحم کی وجہ سے یہ جو ویسٹ کا علاقہ ہے پورا، اس میں اتنے عیش و عشرت کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، ناز و نعام کی زندگی پورے ویسٹ کے اندر، پوری مغربی کے اندر، پورے مغرب میں جو اللہ کی نعمتیں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں، یہ اللہ نے کس کی وجہ سے دے رکھی ہیں، کس رحم کی وجہ سے دے رکھی ہیں۔ یہ حدیث اگر پڑھے، کہیں تو جانوروں کا ہم پر احسان ہے، کہیں تو اہل توحید جو اہل معاہد موجود ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت کی وجہ سے، اور کبھی تو اللہ اپنے رحم کی وجہ سے، کبھی تو اللہ اپنی مہلت کی وجہ سے، کبھی تو اللہ اپنے ڈھیل کی وجہ سے یہ روکے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں،
یہ وہم ہو گیا، یہ بھرم ہو گیا مسلمانوں کو، اس میں اہل حدیث اور غیر حدیث سب برابر ہیں، معاف کیجیے گا سب برابر ہیں، صرف اہل حدیث وہ کہ عقیدہ صحیح ہو جائے۔ میں نے آپ کو بتایا اہل حدیثوں میں عقیدہ خراب ہونا شروع ہو گیا ہے۔ دیکھیں اپنے گھروں کو، یہ جو نئی نئی عورتیں آ رہی ہیں ہم جانتے بھی نہیں ہیں کہاں سے آ رہی ہیں، یہ ہمارے عقیدوں کو خراب کر رہی ہیں۔ آنے والی نسل کے گلے کے اندر اہل حدیث گھروں میں تعویذ اور گنڈے لٹکے ہوئے ہیں، وہ عورتیں نہ جانے کون کون تانترک اور نجومی سے مل کے آتی ہے، آپ کو معلوم بھی نہیں، ہم جانتے ہیں دوستوں۔ اپنے گھر کی خبر لو، نوجوانوں ہوش کے ناخن لو، اپنی ذمہ داری کو سمجھ لو، نہیں تو پھر وہی ہے کہ اللہ کے عذاب کے لیے تیار رہو اور انتظار کرتے رہو۔ اللہ کو جس دن لگے گا کہ یہ قوم اب سمجھنے والی نہیں ہے، اس قوم کے دل جو ہے پتھر کے ہو چکے ہیں، جیسے یہودی کے ہو چکے تھے، یہودیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دے دی پتھروں کی، وہی اس قوم کے نوجوانوں کا عالم ہو چکا ہے، پتھر دل اور سنگ دل ہو چکی ہے قوم۔ اب انتظار ہے تو بس اللہ کے عذاب کا۔ ہوشیار ہو جاؤ، اپنی ذمہ داری کو سمجھ لو، اور یہ نہ دیکھو کہ میرا بھائی تو کرتا ہی نہیں ہے، میرا پڑوس تو دیندار ہے ہی نہیں، میں بھی ایسے ہی رہوں گا جیسے فلاں کرتا ہے۔ اچھی چیزوں میں اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، غلط لوگوں کی صحبت سے بچو دوستو۔ اس کے اسباب میں کہنا چاہ رہا تھا، کیونکہ باتیں اتنی ساری ہیں کہ چاروں طرف سے باتیں نکلیں گی۔ اس کی وجہ کیا ہو گئی کہ اتنا سارا بگاڑ ہمارے اندر پیدا ہو گیا، ہم اتنا زیادہ دنیا طلب کیسے ہو گئے، ہم نے نبی سے اتنی زیادہ مخالفت کیسے ہو گئی، ہم صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کے دعوے دار ہیں اور کہتے ہیں اپنے آپ کو، اور اتنا زیادہ مخالف صحابہ کہ ہم کیسے ہو گئے دوستوں۔ ایک بھی عمل میں ہم کہیں بھی نبی کی سنت پر کھڑے ہوئے نہیں ہیں، چاہے ہم تجارت کے معاملات میں ہو، چاہے ہم اپنی اخلاقیات کے معاملے میں ہو، چاہے ہم والدین کے حقوق ادا کرنے کے تعلق سے ہو، یا اپنے محلے اور پڑوس کے حقوق ادا کرنے کے تعلق سے ہو، یا ہم اپنے علماء کے حقوق ادا کرنے کے تعلق سے ہو، یا ہم اپنی مسجد اور مدرسوں کی جو حقوق ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں ان کے ادا کرنے کے تعلق سے ہو، کسی بھی فیلڈ کے اندر ہمارے اندر جو ایمانی صفات اور حرارت اور حرکت ہونا چاہیے وہ کہیں بھی نہیں ہے، جو ہمارے اوپر ذمہ داری رب نے ہمیں دی تھی یہ کہہ کر کے کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم میں ہمیشہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کا حکم دیتی رہے، برائی سے روکتی رہے، اللہ پر ایمان رکھے۔ وہ قوم، وہ لوگ دکھائی نہیں دے رہے ہیں دوستوں۔ اگر محنت کر رہے ہیں تو تھوڑا سا علماء محنت اپنی طرف سے کر رہے ہیں، عوام میں سے نوجوان نہیں دکھائی دے رہے کہ جو علماء کے کاندھے سے کاندھا ملا کر کے علماء کا ساتھ دے اور علماء سے محنت لے، علماء سے کام لے، علماء کی ضروریات پورا کرے، ان کے اخراجات پورا کرے، اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر کے ان کو ہر طریقے سے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرے، تاکہ وہ تمام ٹینشنوں سے آزاد ہو کر کے دین کا کام بڑی محنت سے کرتے رہے۔ اور یہ جو خرافات ہیں، یہ جو معاشرے کے اندر بگاڑ ہیں، یہ سارے بگاڑ تب ختم ہوں گے تب آپ ہمارا ساتھ دو گے، علماء کا ساتھ دو گے، آپ کھڑے ہوں گے۔ جب تک مسلم قوم کے نوجوان کھڑے ہو کر کے ساتھ نہیں دیں گے، ذمہ داری ادا نہیں کریں گے، ذمہ داری اپنا نہیں سمجھیں گے، اس سے بھی زیادہ بگاڑ پیدا ہونے والے ہیں دوستو۔ اور باطل کی چال آپ نہیں سمجھتے، یہ ملک کے اندر جو حالات بن رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم یوں ہی آزاد چھوڑ دیے جائیں گے، ہمیں یوں ہی امن و امان میں چھوڑ دیا جائے گا، ہمارے ساتھ کوئی حادثہ نہیں ہوگا، ہم سے کوئی پوچھا نہیں جائے گا، نہیں معاف کیا جائے گا۔ ایسے حالات بنا دیے گئے ہیں کہ آپ اکیلا سفر نہیں کر سکتے، اگر چہرے پر داڑھی ہے، کرتا اور پاجامہ ہے، سر پر ٹوپی ہے، اللہ کی قسم ہم کہتے تھے 10 سال اور 20 سال سے علماء کہتے آ رہے ہیں حالات بنا دیے جائیں گے۔ آج آپ دیکھ لیجئے، آپ روزانہ پڑھ رہے ہیں، روزانہ دیکھ رہے ہیں، داڑھی والا سفر نہیں کر سکتا، اسے مار دیا جاتا ہے، اس کے گولی مار دی جاتی ہے، اس کو زخمی کر دیا جاتا ہے، اس کی عزتیں لوٹ لی جاتی ہیں۔ یہ حالات بن گئے ہیں دوستو۔ کب سدھرو گے؟ کب اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو گے؟ نہیں سمجھو گے تو اللہ کی قسم، یہ اللہ کا وعدہ ہے، ایسا عذاب بھیجوں گا، ایسی کنڈیشن میں بھیجوں گا، ایسے حالات میں بھیجوں گا کہ ہلنے کا موقع بھی نہیں دوں گا، ہلنے کا موقع۔ اور قرآن کی مثالیں پڑھ لے کہ اللہ نے کسی قوم پر عذاب بھیجا، کس عالم میں؟ صبح صبح کے وقت میں مزے لے رہے تھے، بھیج دیا اللہ نے عذاب، بستی کو اٹھایا اور اٹھا کر کے پلٹ دیا اور زمین کو پھاڑ دیا، زلزلے بکھیر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ قیلولہ کے وقت میں دوپہر میں
مزے سے سو رہے تھے، اللہ نے عذاب بھیج دیا، رات میں سو رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آندھیاں بھیج دی، دل پھاڑ دیے ان کے، بجلی جو کڑکتی ہے ایسی کڑک کی آواز بھیجی، ان کے دلوں کو پھاڑ دیا گیا۔ یہ عذاب ہے اللہ کے، اور کب آتے ہیں؟ انہی گناہوں کی وجہ سے۔ آج مسلمان ہو کر کے ان سے بھی زیادہ سنگین گناہ آج مسلم نوجوانوں کے اندر موجود ہیں، اور اس کے اسباب یہ ہوئے دوستو۔ میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں۔ اسباب تو بہت سارے ہیں، اور اسباب میں اگر میں یہ کہنا چاہوں جو شیخ مجیب الرحمن صاحب بیان کر رہے تھے، تربیت اولاد، یہ سارے اسباب ہیں۔ بگاڑ کب آیا؟ جب ہم نے اپنے بچے کو پالا نہیں صحیح، ہم نے اپنے بچے کی دینی تربیت نہیں کی، اسے نہیں بتایا حدیث کیا ہے، اسے نہیں بتایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، آپ سے محبت کا مقام کیا ہے اور صفات کیا ہے اور اس کا ثواب کیا ہے۔ ہم نے بتایا ہی نہیں کہ حضرت فاطمہ کون ہے، ام کلثوم اور زینب کون ہے، اماں عائشہ کون ہے، حضرت سمیہ کون ہے، ہم نے بتایا ہی نہیں اپنی بچیوں کو۔ ہم نے اپنے بچوں کو بتایا ہی نہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کون ہے، حضرت عمر، علی اور عثمان کون ہے، اور ہم نے کبھی یہ کوشش ہی نہیں کی کہ اپنے پورے گھر کے تمام ممبرز کو بٹھا کر کے ہم ان کو سمجھائیں اپنے بچوں کو، بیٹا ماں کا یہ مقام ہوتا ہے، باپ کا یہ مقام ہوتا ہے، استاد کا یہ مقام ہوتا ہے، بیٹا دیکھو کبھی کسی بڑے سے زبان درازی سے بات نہ کرنا، کبھی بیٹا دیکھو اپنے ماں اور باپ کے ساتھ جو ہے بد اخلاقی سے پیش نہ آنا، کبھی اپنے علماء کی بدتمیزی نہ کرنا، بزرگوں کو سلام کرنا، بڑوں کو سلام کرنا، عزت سے پیش آنا۔ یہ تربیت ہم نے کبھی دی ہے اپنے بچوں کو؟ ہم نے کبھی بٹھا کر کے سمجھانے کی کوشش نہیں کی۔ ہم نے یہ بتایا نہیں کہ یہ جو مساجد ہیں جہاں 5 ٹائم نماز پڑھنے آتے ہو، یہ مساجد وہ ہیں جہاں سے ہمارا ایمان جو ہے حرکت میں آتا ہے، جہاں سے ہمارے ایمان کے اندر حرارت پیدا ہوتی ہے، جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندے کا ڈائریکٹلی ربط ہو جاتا ہے۔ نماز میں کھڑا ہوا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹلی مناجات کرنے کا ایک واحد طریقہ یہ نماز اور یہ اللہ کے گھر ہیں دوستو۔ ہم نے بتایا نہیں ان کا مقام۔ ہمارے بچے مسجدوں میں آتے ہی نہیں ہیں، ہمارے بچے مسجدوں کے اندر ہم اپنے بچوں کو لاتے ہی نہیں ہیں۔ ہم نے مسجد کا مقام، مسجد کی صفائی، مسجد کا احترام، مسجد کے اندر ستھرائی کا مقام ہم نے کہاں بتایا اپنے بچوں کو؟ کہاں ہم نے سکھایا کہ علماء کا مقام کیا ہے؟ ہم نے نہیں دی تربیت۔ آج بگاڑ یہ ہو گیا کہ نوجوانی کے عالم میں اسے نہیں پتہ مسجد کیا ہے، مدرسہ کیا ہے، وہ 10 روپے بھی جیب سے نکالنا نہیں جانتا۔ آج کا نوجوان مسلم سب سے زیادہ بخیل ہے، سب سے زیادہ کنجوس ہے۔ اگر خرچ کر رہے ہیں یا تو بزرگ جو اسٹیبلش ہیں جن کے ہاتھ میں ہے، اور جو بزرگ بیچارے ماں باپ اپنی اولاد کے محتاج ہیں، وہ چاہتے ہیں ہم 10 روپے صدقہ کریں لیکن ان کے پاس ہوتے نہیں ہیں۔ بگاڑ تو بہت ہیں۔ کیا ان کا دل نہیں چاہتا کہ ہمارے پاس بھی ہماری جیب کے اندر جیب خرچ ہونا چاہیے؟ ساری زندگی اس نے پالا اور پوس کر کے بڑا کر دیا، آج ہم اپنے مکان کے مالک ہو گئے، اپنی دکان کے مالک ہو گئے، اپنی تجارتوں کے مالک ہو گئے۔ یہ ماں باپ ہمارے گھروں کے اندر موجود ہیں، ان کی زبان سے دعا کیسے نکلے گی؟ ہائے نکلے گی دوستو۔ ہمیں لگتا ہے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، لیکن جب دل روتا ہے ماں اور باپ کا، وہ ہائے مظلوم کی ڈائریکٹلی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ بندے اور اللہ کے درمیان میں پردہ نہیں ہوتا۔ یہ سارے بگاڑ تو ہم نے پیدا کر لیے۔ کہتے ہیں کہ تجارتیں خراب ہو گئی، تجارتیں برباد ہو رہی ہیں، حالات خراب ہو گئے ہیں، معاملات خراب ہو گئے ہیں۔ وہ ہمارے گھر کے اندر ان اسباب کا علاج ہے ماں اور باپ کی شکل میں۔ ہم نے کبھی لینے کی کوشش نہیں کی، ہم نے ماں اور باپ کو کبھی خوش کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہمارے کاروبار کا علاج ہے، ہمارے بگڑے ہوئے اسباب کا علاج ہے وہ۔ ماں اور باپ کی دعا لینا ہی نہیں جانتے، علماء کی دعا لینا ہی نہیں جانتے، ہم دیندار لوگوں سے ملنا ہی نہیں جانتے، ہم دیندار لوگوں کی صحبت اختیار کرنا ہی نہیں جانتے۔ ہمیں تو وہی دوست چاہیے جو زناکار ہیں، بد اخلاق ہیں، بدکار ہیں، تمام قسم کی برائیاں اور تمام قسم کی رنگینیاں ان کے اندر موجود ہیں۔ اگر کوئی دوست نوجوان شریف ہے، نماز پڑھتا ہے تو اس سے ہم ملنا نہیں چاہتے، یہ تو بڑا سیدھا ہے، یہ بڑا سجن ہے، یہ ہماری میجورٹی کا نہیں ہے، ہمارے ساتھ کا نہیں ہے۔ یہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہو۔ تم ناپاک پسند نہیں ہو جو زنا کے لیے دعوت دیتے ہو، جو چوری کے لیے دعوت دیتے ہو، جو دنیا کی میٹنگوں کے لیے دعوت دیتے ہو۔ ایسی چیزیں اور ایسی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے دوستو۔ یہ بگاڑ اس لیے ہو گئے، اسباب بن گئے کہ ہم نے 1-2 مثالیں میں دوں آپ کو۔ آج کے نوجوانوں کو
اپنی زندگی میں سدھار پیدا کرنے کے لیے، اپنے ایمان کو ہائی کرنے کے لیے، اور اپنے آپ کو اگر کہتے ہو کہ ہم صحابہ جیسا ہیں، صحابہ کے نقش قدم پر ہیں اور صحابہ کے پیچھے چلتے ہیں، نبی کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، ہم صحابہ جیسے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے لیے میری سنت اور میرے خلفاء راشدین جو کہ ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت لازم ہے، ضروری ہے، ان کو پکڑنا ہے، ان کے جیسا بننا ہے دوستو۔ تو ان میں سے ایک نام تو میں لینا چاہوں گا، وہ وقت یاد کرو ہجرت مدینہ، جس وقت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جا رہے ہیں، خوشی سے نہیں، حالات بنا دیے گئے۔ مکہ کی ہسٹری پوری یاد رکھو، 13 سالہ کیا کیا صحابہ کے ساتھ ہوا اور کس کس طرح سے ہوا اور کون کون سے مظالم ڈھائے گئے، یہاں تک کہ صحابہ ہجرت کر گئے حبشہ کی طرف، پہلی ہجرت، دوسری ہجرت حبشہ کی طرف، اور یہاں تک کہ تیسری ہجرت مدینہ کی طرف، اور یہاں تک کہ آہستہ آہستہ وہ تمام مسلمان مدینہ نکل گئے، اور آخر میں اللہ کی طرف سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اعلان ہو گیا کہ آج آپ اپنا گھر چھوڑ دیں، کافرین نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ یہ سننے کی بات ہے، کافرین نے تمام نوجوانوں کو، نوجوان کی بات آئی، وہاں باطل نے تیاری کی، نوجوانوں کو لیا، ایک ایک قبیلے سے ایک ایک نوجوان کو لیا اور تیار کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر دیا، دروازے پر بٹھا دیا، گھیر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا کہ آج آپ کو نکل جانا ہے اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان، آپ کے صحابہ کا ایمان، یار غار لقب ملا، یوں ہی نہیں مل گیا ابو بکر صدیق کو، یار غار یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کے ساتھ ہی، ویسے ہی نہیں ملے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دروازے سے نکل گئے، مٹی لے کر کے مٹھی میں، اور وہ جو تمام کافر تھے، اس سے آپ کو بہت سارے پیغام ملیں گے دوستو۔ ان کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں کے سامنے سے نکل گئے اور ان کو پتہ نہیں چلا۔ ایسے اللہ حفاظت کرتا ہے، اگر عقیدہ اللہ کے اوپر ہو، ایمان اللہ کے اوپر ہو، اللہ کے کہنے کے مطابق زندگی بنا لی جائے، اس کے بعد آنے والی پریشانیاں اگر آ رہی ہیں ان پر صبر کیا جائے، اللہ کی قسم اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت کے اندر بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے اور کافر کو پتہ بھی نہ چلا۔ صبح ہو گئی، آنے والے نے بتایا کیوں بیٹھے ہو؟ کہا کہ آج تو یہ ارادہ ہے کہ محمد تو آپ کے سامنے سے آپ کے اوپر مٹی ڈال کے نکل بھی گئے، آپ یہاں بیٹھے ہو۔ کافر الرحیق المختوم پڑھیے، اپنی سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھے اور برانگیختہ ہو گئے، اور ہونے کے بعد پورے مکہ کے اندر پھیل گئے اور اعلان ہو گیا اور ہڑکم مچ گیا کہ محمد اور ابو بکر تو نکل چکے ہیں، اور اعلان ہو گیا جو بھی ان کو پکڑ کر کے لائے گا 100 سرخ اونٹ ان کو دیے جائیں گے۔ 100 سرخ اونٹ اس وقت میں بھی اور آج میں بھی بڑی اہمیت کے حامل تھے اور آج بھی حامل ہیں۔ پورے مکہ سے جتنے راستوں کو جاننے والے تھے نا، سارے چوری سے نکل گئے اور ڈھونڈنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے پورا ماجرا طے کر رکھا تھا، وہ ایک لمبی ہسٹری ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غار ثور کے اندر جا کر کے ٹھہر گئے۔ غار ثور کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 رات رہے۔ یہاں میں اصل بتانا چاہ رہا تھا کہ جناب محمد الرسول اللہ 3 رات غار ثور کے اندر رہے۔ سنو نوجوانوں، یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اکیلے ہیں، کھانے پینے کا ساز و سامان نہیں ہے، یہاں پر صرف ایک وہ چھوٹا سا تھیلا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا تھا، وہ ایک چھوٹا سا سامان تھا، اس کے علاوہ کوئی کھانے پینے کا توشہ ان کے پاس موجود نہیں تھا۔ عامر بن فہیرہ جو ابو بکر صدیق کے غلام اور حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے عبداللہ، ان کے کارنامے سنو۔ عامر بن فہیرہ نوجوانی کی عمر ہے، عبداللہ بچے سے بڑی کی عمر جو چلتی ہے، نوجوانی کی شروعات ہوتی ہے، اس عمر کو پہنچ گئے ہیں۔ شروعاتی نوجوان، سمجھداری دیکھیے، ایمان دیکھیے، محنت دیکھیے، ان کے خیالات دیکھیے، ان کی لگن دیکھیے،
ان کی ایمانداری دیکھیے کہ عامر بن فہیرہ کا تو یہ کام تھا کہ دن بھر میں پورے مکہ کے اندر رہتے تھے، اور مکہ کے اندر رہتے تھے، جو مشورے مکہ والے طے کرتے تھے، وہ جو راز بناتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم و ابوبکر صدیق کو پکڑنے کے، قتل کے، اور ان کے پیچھے لوگوں کو چھوڑنے کے، وہ سارے راز رات کے عالم میں کیا کرتے تھے، یہ عامر بن فہیرہ کیا کرتے تھے، وہاں جا کر کے ان کو بتا دیا کرتے تھے، اور صبح ہونے سے پہلے وہیں واپس آ کر کے لوگوں کے درمیان میں رہتے تھے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے تو رات بھر یہیں تھے، دن میں یہ اپنے کام ہلے سے لگے تھے، لیکن رات بھر ہم نے ان کو یہیں دیکھا، نماز میں ان کو یہیں دیکھا۔ اور عبداللہ جو ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں، ان کا معاملہ کیا تھا؟ یہ بکریاں چرایا کرتے تھے، دن بھر بکریاں چراتے، اور بکریاں چراتے چراتے جیسا اندھیرا قریب ہوتا تھا تو غار ثور کی طرح بکریوں کو ہانک دیا کرتے تھے۔ یہ راز تھے کہ کل لوگوں کو معلوم تھا کس طریقے سے۔ یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ آپ اتنے خفیہ طریقے سے گئے تھے کہ ابو بکر صدیق کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں تھا، لیکن جو لوگ اللہ کے رسول یا جن سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں دلی طور پہ، اس کے علاوہ بھی ان لوگوں کو راز معلوم ہوتے ہیں، آج بھی معلوم ہوتے ہیں۔ تو یہ لگن کی بات ہوتی ہے۔ یہ بکریاں چراتے تھے، بکریاں چراتے چراتے شام کے وقت میں جیسے اندھیرا قریب ہوتا تھا تو غار ثور کی طرف بکریوں کو ہانک دیا کرتے تھے، اور اندھیرے میں بکریوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے بکریوں کا دودھ دھو کر کے اپنے ہاتھوں سے ابو بکر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا کرتے تھے، ان کو شکم شیر کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد وہاں سے بکریوں کو ہانک کر کے واپس مکہ میں آ جایا کرتے تھے۔ کیا یہ سوچ، یہ افکار، یہ خیالات، یہ محنت ہے آج کے نوجوانوں کے اندر؟ یہ خیالات ہیں، یہ سوچ ہے؟ کیا انہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی کہ دیکھ لیا گیا تو مار دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا؟ کیا یہ ڈر نہیں تھا ان کو؟ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ حضرت بلال حبشی کی مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں۔ بلال حبشی کا مسئلہ تو یہ تھا، آخری بات ہے اس کے بعد بات ختم کروں گا انشاءاللہ۔ بلال حبشی وہ نوجوان ہیں، جمعہ کے خطبوں میں تو میں نے کئی مرتبہ ان کی مثال دی ہے، کہ واحد ایک ایسی مثال ملتی ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے اور اسلام کے لیے ادھار لیا کرتے تھے، قرض لیا کرتے تھے، اپنے لیے نہیں ذاتی طور پہ کہ اچھا کھانا تھا، تجارت بڑھانے کے لیے، پکوان بنانے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی ضرورت پڑتی تھی، کسی کو دینا ہوتا تھا، صدقہ کرنا ہوتا تھا، کسی کی مدد کرنی ہوتی تھی، کسی کا قرضہ ہوتا تھا، اتارنا ہوتا تھا، آپ کے پاس مال نہیں ہوتا تھا، تو یہ بلال حبشی جا کر کے کسی بھی غیر سے وہ قرضہ لے کر کے آتے تھے اپنے نام پر، اور پھر بعد میں اس کو اتارتے رہتے تھے۔ کئی مرتبہ زندگی ان کا معمول تھا، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جس کا قرضہ تھا اس کا تقاضا بڑا سخت ہو گیا۔ میں نوجوانوں آپ کے کو صرف احساس دلانا چاہتا ہوں، اپنے آپ کا احساس دلانا چاہتا ہوں کہ وہ بھی ایک نوجوان تھے، انہوں نے کس طرح سے ذمہ داری ادا کی ہے، اور آج ایک ہم نوجوان ہیں، ہمارے اندر کون کون سے بگاڑ آ گئے ہیں۔ بگاڑ کی وجہ بھی آپ نے سن لی ہے، اور علاج یہی ہے کہ ایک لفظوں میں کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے پابند ہو جائے، اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ایمان والوں کی جو راہ ہے اس راہ صراط مستقیم پر آ جائے، اور وہ کام کرنے لگے جن کاموں کو کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور جن کاموں سے ہمیں روکا ہے ان سے ہم بعد آ جائے، تو اللہ کی قسم ہم صحیح نوجوان، مسلم نوجوان بن جائیں گے، وہ نوجوان بن جائیں گے شاید جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جناب محمد الرسول اللہ نے یہ کہا ہے کہ ایک ایسا نوجوان بھی ہوگا میدان حشر کے اندر جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش کا سایہ اسے ملے گا، وہ نوجوان ہوگا۔ نوجوان کا اللہ کے رسول نے لفظ استعمال کیا ہے، شاب النشا، شاب نوجوان، نوجوانی کی جو اہمیت ہے، جو نوجوانوں کا معاملہ ہے وہ بڑا اہم ہے دوستو۔ تو بلال حبشی اسلام کے لیے قرض لیا کرتے تھے اور خود اتارا کرتے تھے۔ ایک واقعہ یہ ہو گیا کہ قرض دار کا تقاضا سخت ہو گیا، اللہ کے رسول سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول فلاں سے قرض لیا تھا، فلاں موقع پر دے نہیں پایا ہوں، کوئی راستہ ہو تو میرے لیے آسانی پیدا کر دے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ کے پاس بھی کوئی مال نہیں موجود تھا،
لہذا جب آپ خاموش رہے تو بلال حبشی اپنا وطن مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور یہاں تک کہ اپنا زاد راہ لیا، سامان لیا اور مکہ سے نکل گئے، سفر شروع کر دیا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی اور اسی موقع پر اونٹوں سے بھرے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلہ بھیجا گیا۔ غالباً یہ دیکھنا پڑے گا کہ شاید فدق کے رئیس کا جو غلہ بھیجا گیا تھا وہ اسی موقع کا ہے، تو لیکن یہ بات طے ہے کہ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلے سے لدے ہوئے اونٹ بھیجے گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیسے ہی وہ غلہ آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ بلال حبشی کو ڈھونڈ کر کے لے کے آؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھاگے اور دیکھا کہ وہ مکہ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو باہر کی طرف پکڑا گیا، آپ کو پیار سے بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بلایا ہے، بلایا گیا اور آپ کو وہ مال دیا گیا، آپ نے وہ قرض اتارا۔ یہ قرض اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، پوائنٹ یہ ہے یہ اسلام کی اشاعت کے لیے تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے کے لیے تھا، اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے تھا، اسلام کی ترقی کے لیے تھا، اسلام کو ہر طریقے سے باطل طاقتوں سے محفوظ کرنے کے لیے تھا۔ مثالیں بے شمار ہیں اور میں سمجھتا ہوں بہت سی مثالیں آئی ہیں آپ کے سامنے اور مثالیں آپ کو سننا ہے، سمجھنا ہے، تو دوستو مکی زندگی کو آپ پڑھ لیجئے اور جو 3 سال کا بائیکاٹ مکی زندگی کے اندر ہوا تھا وہ دیکھ لیجئے دوستو، اور مدنی زندگی کے صحابہ کے کارنامے دیکھ لیجئے، انصاری صحابی کے کارنامے دیکھ لیجئے۔ یہ تمام نوجوان تھے اور نوجوانی کی عمر میں انہوں نے اپنی زندگی کو کیا کر دیا؟ اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیا تھا۔ تو ہمیں بھی اپنی زندگی کو، زندگی تو نہیں لیکن زندگی کے کچھ لمحوں کو، کچھ وقت کو، اپنے کچھ مال کو، آج سارا نہیں مانگا جاتا، ساری زندگی نہیں مانگی جاتی، کچھ وقت مانگا جاتا ہے، کچھ مال مانگا جاتا ہے، کچھ محنت مانگی جاتی ہے، کچھ ساتھ مانگا جاتا ہے، لیکن ان تمام چیزوں میں ہم کیا ہیں؟ فیل ہیں دوستو۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر احساس بیداری پیدا فرما دے۔ اے اللہ الہ العالمین، آج کا مسلم نوجوان جس طرح سے راہ سے بھٹک چکا ہے، صراط مستقیم سے بھٹک چکا ہے، اپنی ذمہ داریوں سے بھٹک چکا ہے، اے اللہ اس نوجوان کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جہاں بھی ملک بھر کے اندر یا پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، اے اللہ ستانے والوں کو یا تو نست و نابود کر دے یا اللہ انہیں ایمان کی ہدایت دے دے۔ پورے ملک میں جہاں بھی مسلمانوں کی عزتوں کو، آبرو کو اے اللہ لوٹا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما، ان کے مال کی حفاظت فرما، ان کے عزت کی حفاظت فرما، ان کے کاروبار کی حفاظت فرما۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پروگرام کے اختتام کا اعلان ہوتا ہے اور انشاءاللہ اذان ہوگی اور اس کے بعد نماز۔